آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کو سراج منیر کہا ہے قرآن نے۔ اللہ کریم نے آپ کی جب شان بیان فرمائی ہے تو آپ کو روشن کر دینے والا چراغ جو ہے یہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں ایک اور بھی ہے، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد ہو جائے۔ کاپ کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاپ کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاپ ہایا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہایا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاصیت، آپ کی ایک اور شان قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ پاک کرتے ہیں، یہ ستھرا کرتے ہیں۔ آپ کے اسماء مبارکہ میں ایک نام مزکی بھی ہے، زکا یزکی، تزکیہ سے مزکی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی بنتا ہے پاک کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آپ پاک کرنے والے ہیں۔ آپ انسان کے اخلاق کو، اس کے خیالات کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، بلکہ اس کے ظاہر اور اس کے باطن کو بھی کیا ہیں، پاک کرنے والے ہیں، کردار کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے تعلیمات ایسی عطا فرمائی ہیں اور آپ نے انداز بھی ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو ان کو اپناتا جائے گا وہ اتنا ہی پیوریفائی ہوتا جائے گا، وہ اتنا ہی خالص ہوتا جائے گا، اتنا ہی پاکیزگی کے قریب جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور کردار کی پاکیزگی، اس پر انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام میں قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ القدسیہ سے گفتگو کریں گے۔ کردار کی پاکیزگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کس طرح ملتی ہے۔ نہ صرف کردار کی پاکیزگی ہے بلکہ اخلاق کی پاکیزگی بھی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو ظاہری نجاستیں ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی ان چیزوں سے بچائے کہ جن کے ذریعے سے اس کا اخلاق اور اس کا کردار یہ پاکیزگی سے ہٹ کر یہ گندگی اور بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بڑے واضح انداز میں ملتا ہے۔ تو ظاہر بھی پاکیزہ ہو، باطن بھی پاکیزہ ہو، اللہ تبارک و تعالی پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، طاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطہر نبی، پاک کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہماری زندگی کو اللہ کریم پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا بنائے، اور ہر طرح کی بےہودگیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کردار کی پاکیزگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موضوع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کردار کی اگر ہم اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس میں سیرت پاک، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ہم رہنمائی لیتے ہیں تو اس کو سیرت ہی کے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا۔ جی، نبوت تو آپ تو خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی و مٹی کے درمیان میں تھے۔ اعلان نبوت آپ نے اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال فرمایا۔ تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور جب مکے والوں کو آپ نے جمع کیا، کوہ صفا پر جمع کیا تھا شاید، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس وقت ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو جو انہوں نے جواب میں کہا وہ یہ تھا کہ اگرچہ ہمیں پہاڑ کے پیچھے کوئی نظر تو نہیں آتا، لیکن آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا ہے۔ سیرت دیکھنے والوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ان کے آگے اپنا وہ 40 سال کا کردار رکھا۔ یہ کردار کی اہمیت ہے کہ جن کے معاشرے میں کوئی تہذیب نہ تھی، اس میں کردار کو اس طرح پیش کرنا اپنا کہ حجر اسود کے نصب کا موقع ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امین اور صادق ہونا، آپ کا درست فیصلہ کرنا، آپ کے پاس لوگوں کا امانتیں رکھوانا، یعنی دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں، اور ہجرت کے وقت بھی ان امانتوں مطلب پتہ یہ معلوم ہے کہ یہی میری جان کے دشمن ہیں، اور ان کی امانتوں کی واپسی کا پورے کے پورا اہتمام فرمانا، اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ ذمہ داری، ان کو یہ ذمہ داری دینا ہے کہ ان کی امانتیں واپس کر کے اور آپ میرے پاس آئیے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں پھر وہ ہم نے پچھلے دنوں ایک بیان کیا وعدے کے تعلق سے، تو وعدہ پورا کرنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے ہیں، گلے کے اندر اپنے دستے مبارک کو داخل کرتے ہیں، اندر سے گیلا ہوتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اوپر کیوں نہ رکھا۔ تو ان تمام تر واقعات، حکایات اور روایات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت کو پیش کیا اس حوالے سے، اور جس میں امت رہنمائی لے تو اس کے لیے شب و روز روشن ہے، تو اس میں کردار کی ایک اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر ہم آپ کی تعلیمات کو بھی سمجھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے کہ صحابہ کرام کا گزرنا اور آپ کا اپنی زوجہ کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ تشریف فرما ہونا، اور ان کا دیکھ کر چلے جانا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بلانا، اور بلا کر یہ وضاحت فرمانا کہ یہ میری زوجہ ہے، یعنی کہ میں
اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ جو کچھ ہے، جی یعنی ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اتقوا موادی التہمہ، جی تہمت کی جگہوں سے دور رہو، تہمت سے ڈرو، واہ. یعنی ان کاموں سے بچو. اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کاموں سے بچو جو مطلب کہ جس پر تم پر انگلیاں اٹھیں، بلکہ یہاں تک بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں. یہ تقریباً یہ تینوں روایت کو ایک ایک جگہ پر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل کیا، اور وہاں پر آپ نے بھی کردار کو بڑا فوکس کیا ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. بہت پہلے اس فتوے کو پڑھا تھا، اور پھر ہم نے مبلغین میں ان روایتوں کو، ان فتوے کو عام بھی کیا تھا کہ کردار کو بچانا کتنا ضروری ہے. امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لوگوں کے آگے اپنے کردار کو درست پیش کرنا، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر وہ آپ کے کردار سے مطمئن نہیں ہے. میں نے بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک شخص، مطلب یہ واقعہ یوں تھا کہ مذہبی لوگوں کی کانفرنس ہو رہی تھی. اب اس میں داڑھی ٹوپی امامے والے لوگ، کرتے جبے والے لوگ موجود تھے. اسٹیج پر مہمان ہوتے ہیں جن کو اسپیچز کرنی ہوتی ہیں، باری باری لوگ آتے ہیں. اس میں اب جس کی باری آئی تو اس کے سر پر ٹوپی تو ہوتی ہے مگر چہرے پر داڑھی کا ایک بال تک نہ تھا. اب اس نے بھی اسپیچ تو ریلیجیس دینی تھی، مذہبی بات کرنی تھی. تو جیسے ہی دائس پر وہ شخص آتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر دیکھتے رہ گئے کہ یہ شیوڈ آدمی ہے، یہ ہم کو دین کی بات بتائے گا وغیرہ وغیرہ. اندر اور آپس میں تھوڑی سی بھناٹ سی شروع ہو گئی. جب وہ شخص بھانپ گیا کہ ہے کیا مسئلہ، اس نے مائک پر آ کے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے. بات دراصل یہ ہے کہ قدرتی طور پر میرے چہرے پر داڑھی کا بال آتا ہی نہیں. ایسا اس کا یہ کہنا، وہ جو تشویش تھی چہروں پر، حیران چہرے والے کے چہروں پر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. ہاں اب ٹھیک ہے. وہ کیا کلیریفیکیشن ہو گئی کریکٹر کی کہ میں شیوڈ آدمی نہیں ہوں، میں داڑھی مونڈتا نہیں ہوں، میں مطلب نیچرلی میرے چہرے پر داڑھی نہیں آ رہی ہے. تو یہ کردار کی درستی جو نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی سیرت سے یہ بات بتائی. دیکھیں نا، کردار کی جہاں تک بات ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متاثر ہوئی، اور جو آپ کا مال تجارت لے کر آپ تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ جو رفیق تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے تھے. انہوں نے جب واپس آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی بیان کیا، یہ وہ کردار تھا. خود جو آپ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ آپ کا رویہ، اور مال بیچتے وقت آپ کا انداز مبارک، اور جو ایک جملہ سفر میں تو بڑی قریب سے بندے کو دیکھنا. اچھا، اس وقت وہ خود جو شخص تھے جو ساتھ گئے، جن کا ساتھ جانا ہوا تھا، وہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور وہ کردار، یعنی ایک تو آپ رسول تو تھے ہی، مگر آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اعلان نبوت تو پھر 25 سال کی عمر میں تو آپ کی شادی مبارک ہوئی، اور آپ نے اعلان نبوت شادی کے 15 سال کے بعد کم و بیش آپ نے اعلان نبوت فرمایا. وہ جو ایک کردار مبارک جو تھا، اس کو دیکھ کر، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اچھا خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے چند کتابوں میں جو ان کی سیرت پڑھی، ان میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے بھی کافی سفر کیے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تجارت کے طور پر بھی. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا قریب سے جان لیا تھا کہ اب صرف انتظار ہی یہی تھا کہ میرے آقا اعلان کا فرماتا. اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ ہی مردوں میں ایمان لانے والے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، زوجہ ہیں، بیوی ہیں، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی تھی.
غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب ہیں، سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لانے والے یہ تھے۔ گھر میں پرورش پانے والے بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ بچوں میں، غلاموں میں، عورتوں میں، مردوں میں، یہ تقسیم ہمارے علماء نے کی ہے۔ اور چاروں کا تعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قرب کا تھا۔ سبحان اللہ، ٹھیک، ایسا ہی انتہائی قرب کا تھا۔ اچھا، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک جیسے ہمیں رہنمائی لینی ہے، اگر آپ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتیں پڑھتے ہیں جن کے بیان ہیں، وہ کردار کو واضح کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک زوجہ اپنے شوہر کے کردار کو کیسے بیان کر رہی ہے۔ اللہ، اچھا، حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایتیں میں ملتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باتیں ہمیں پڑھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تعلق سے کردار کا واضح کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں، گھر کے باہر، تجارت میں، بازار میں اور صحابہ کرام کے درمیان جو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے ہم پہلو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کو اس قدر مطلب کہ آپ نے ایک ماڈل کے طور پر بیان کیا کہ ہر جگہ پر آپ کو اس سے رہنمائی لینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ میں ایک ملک میں میرا بیان تھا، وہاں پر عجیب معاملہ یہ تھا کہ اجنبی مرد اجنبی عورت کو مرید نہیں بناتے وقت وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت، اور عورتیں آ کر بطور پیر صاحب ان کا ہاتھ چوما کرتی تھی اجنبی عورتیں۔ تو میرے ساتھ بات میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہم نے پڑھا اور خود ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا، وہ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں ہے، بلکہ بیعت لیتے وقت بھی کبھی اجنبی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ میں اجنبی کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پیر باپ ہو اور مریدنی بیٹی ہو، پیر شوہر ہو اور مریدنی بیوی ہو، پیر بھائی ہو اور مریدنی بہن ہو، تو یہاں مطلب کہ اس لیے اجنبی کی قید یعنی غیر محرم کی قید لگانا یہاں پر ضروری ہے۔ وہاں پھر یہ تھوڑا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میں نے جب یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات، پھر حدیثیں اور پھر امیر سنت کتاب پڑھتے کے بارے میں سوال جواب میں آپ نے باقاعدہ پیر اور مریدنی کا باقاعدہ ایک موضوع الگ لیا ہے، سوالن جوابن، وہ جب میں نے وہاں بیان کیا تو مجھے خود وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ موضوع نیا ہے، ہمارے یہاں پہلے یہ موضوع بیان ہوا نہیں ہے۔ تو اب یہ سب کردار کی درستی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کردار کی پاکیزگی کے لیے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے اس کو سمجھیں کہ کردار کی اہمیت کیا ہے، کہ اس کردار کی اہمیت کے لیے میں نے وہ پہلے اعلان نبوت سے لیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ درست فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے انسان کو ہر اس چیز سے روکا ہے کہ جو انسان کی اخلاقیات کو خراب کرنے والی ہے، اس کے خیالات کو خراب کرنے والی ہے، اس کی قلبی کیفیات کو خراب کرنے والی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی ہی ایمان افروز اور بڑی ہی مطلب کہ ایک راستہ بتانے والی اور واضح کرنے والی ایک حدیث ہے جس میں حیا نہیں، اس کا جو جی چاہے کرے، اور حیا ایمان کا جز ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب یہ حیا جو ہے نا، یہ کردار کو درست کرتی ہے، یعنی حیا ان کاموں سے بچنا جو اللہ پاک کے نزدیک بھی اچھا نہ ہو اور لوگوں میں بھی اس پر مطلب باتیں ہوتی ہوں اور لوگوں میں وہ معیوب سمجھا جاتا ہو۔ یہ حیا کی ایک میں نے جرنل آپ کو ڈیفینیشن بیان کی ہے، اس کی باضابطہ ایک ورڈنگ کے ساتھ جو اس کی تعریف ہے وہ باحیا نوجوان رسالے میں امیر سنت عیب لگائے جانے کے ڈر سے جھیمپنا، کہ مجھ پہ عیب نہ لگ جائے، یہ حیا ہے۔ تو اب یہ کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی ایمان کے اتنے اجزاء ہیں، ان میں سے ایک جز، اچھا اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایمان کے اتنے اتنے جز ہیں، اس میں حیا شامل ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے۔
مگر حیا کی خصوصیت یہ تھی جی کہ اسے الگ سے بھی بیان کیا گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، سبحان کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. جی یعنی میں آپ دونوں کو عرض کروں کہ دعوت ہے، اور پھر خاص کر کے یار آپ تو ضرور ہی آئیے گا، تو دونوں کو دعوت دینے میں بھی یہ تو شامل تھے ہی، ایسا ہی لیکن جب الگ سے کہنا اس کی اپنی امپورٹنس کو ظاہر بھی کرتا ایک ظاہر کرتا ہے. جی تو حیا کی امپورٹنس ہی یہ ہے. جی اور حیا اور ایمان یہ مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے. جی تو اب یہ جو چیزیں تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، روکا، جیسے مثال کے طور پر اجنبی مرد اور اجنبی عورت دونوں تنہا نہ ہوں، یہ حدیث موجود ہے جی کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا، پھر اس کی جب میں نے شروحات اس کی ایکسپلینیشن کی طرف میں گیا تو یہ بات بڑی واضح ہوئی، اور ایکسپلینیشن میں یہ بات بڑی خوبصورت لکھی گئی ہے کہ تمہیں اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ، آپ کو اپنی بیٹی پر بھی بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنی اولاد پر اعتماد ہے کہ میرا بیٹا بھی صحیح ہے، میری بیٹی بھی صحیح ہے. اگر یہ کہیں اجنبی مرد اور عورت ہیں، یار میرا بیٹے میں کوئی پرابلم، میری بیٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ عموماً تبصرے ہو جاتے ہیں. مگر میرا سوال یہ کہ شیطان پر کسی کو بھروسہ ہے؟ ڈیفینیٹلی منع کریں گے. مکار ہے، ہمارا دشمن ہے، قرآن خود اسے ہمارا دشمن فرما رہا، سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیث پاک پر غور کرتے ہیں تو آپ نے اجنبی مرد اور عورت کو ایک ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہیجان پیدا کرواتا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک خیالات پیدا کروائے گا، اور وہ خیالات وہ ہوں گے اور وہ جذبات وہ ہوں گے جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کی طرف ابھاریں گے. تو اب شیطان پر تو کسی کو بھروسہ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی جو شیطان پر بھروسہ کرے تو مر گیا. تو اب اپنی اسی لیے کسی بھی اجنبی مرد اور اجنبی عورت، غیر محرم مرد اور عورت کو تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس میں ان پر انگلی اٹھنے کا اندیشہ ہے. پھر خلوت سیاح کے بھی اتنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے ہی منع کر دیا. دیکھیں قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، واہ بدکاری حرام، ہاں جی ٹھیک ہے، بدکاری حرام، مگر قرآن کی اور اسلام کی خوبی دیکھیں کہ فرمایا لا تقربوا الزنا، جی بدکاری کے قریب مت جاؤ. صحیح. بدکاری میں پڑنا تو دور کی بات ہے، ہاں جی ان کاموں سے، ان باتوں سے، ان افعال سے، ان تحریرات سے، ان مناظر سے، اس صحبت سے خود کو بچانا بھی ضروری ہے کہ جو تمہیں بدکاری کے قریب لے کے جائیں. لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ. قرآن کریم کی اگر ہم سورہ مومنون کی آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بے ہدا باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی بھی کیا شان ہے، التفات نہیں کرتے نا، یعنی بے ہدا کام کی طرف پڑھنا تو دور کی بات ہے، بے ہدا کام کی طرف دیکھتے تک نہیں ہے، یہ توجہ ہی نہیں کرتے. توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ جو قرآن اور حدیث میں اور سیرت میں جو ہمارے لیے کردار کو درست کرنے کی باتیں ہوئی ہیں، پھر یہی سورہ مومنون میں اگر ہم پڑھیں گے تو آگے کافی اس میں ہے کہ کس طرح بدکاری سے بچنے کے تعلق سے، اور کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ان تمام کے احکام وہاں موجود ہیں. اور ان تمام تر چیزوں پہ جو نماز، زکوٰۃ اور اپنی حیا اور اپنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف آنا، امانت اور وعدہ، یہ ساری باتیں سورہ مومنون کی شروع کے آیتوں میں آتی ہیں. اور ان تمام باتوں پر جو قرآن نماز میں خشوع اور خضوع کا پانا اور نماز کی حفاظت کرنا، ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. یہ سورہ مومنون کی میں بات کر رہا ہوں، شروع کی جو 11 آیات ہیں ان میں بیان کرنے کے بعد پھر جو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں. کیسے وارث ہیں؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پاک کے متعلق جب عرض کی گئی تو یہی سورہ مومنون کی آیت کریمہ کا بھی روایت میں ملتا ہے کہ کیا تم نے یہ نہ پڑھا، کیونکہ یہاں تک فرمایا کہ قرآن خود اخلاق کریمہ ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ قرآن ہی تو ہیں. تو یہ جو کردار کی درستی ہے، اس میں اگر اب آئیے ہم آپس کی گفتگو کریں. اب ہمیں ایسی جگہ اٹھنا بیٹھنا، امام کے ایک اپنے اصول ہیں، علماء کے اپنے اصول ہیں، پبلک فیگر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو فیم پرسنالٹیز ہوتے ہیں، ان کے ایک اپنے اصول ہیں. ایک عام آدمی کو بھی اپنے کردار کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. لوگوں کی نگاہیں جو ہیں نا وہ آپ
پر لگتی ہیں. میں ان لوگوں کو اس وقت میں ایڈریس کر رہا ہوں جو عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے کو نہیں کسی کی پرواہ یار، جو صحیح ہے صحیح، جو ہم کو صحیح لگتا ہم کرتے ہیں، جو ہم کو صحیح نہیں لگتا نہیں کرتے. آپ کا صحیح اور آپ کا غلط ہونا یہ زیادہ میٹر نہیں کرتا. میٹر کرتا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو لوگوں کو آپ کے تعلق سے بدگمانی اور یا بدزنی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ آپ کو اس جگہ دیکھنا نہیں چاہتے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو وہ کام کرتے، ایک عام آدمی سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کو کوئی برا بلا نہیں کہتا. لیکن جب ایک مذہبی وضاقتہ والا شخص کسی کو کوئی سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک عام آدمی پان کی پچکاری کہیں پھینک دیتا ہے، غلط ہے، بد اخلاقی ہے، بہت سارے اس میں مسائل ہیں، لیکن لوگ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کریں گے. لیکن ایک امام صاحب مسجد کے جائیں اور مطلب کہ پان کی پچکاری کے مار دیں تو پھر تو قوم بھی تو جو کرے گی وہ کرے گی نا. تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلق سے، ہماری اولاد کے تعلق سے، ہمارے گھر کے تعلق سے، ہمارے مال و اسباب کے تعلق سے. آپ دیکھیے کہ کتنی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جب ایک آپ پبلک فیگر کو، ایک پبلک پرسنالٹی کو لاتے تو اس کی بہت ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں کہ بھائی بتائیں کیا ہے کیا نہیں ہے، تاکہ لوگ آپ پر انگلی نہ اٹھائیں پیسوں کے تعلق سے، اپنی چیزوں کے تعلق سے، اپنے کام کاج کے تعلق سے. میں اس معاملے میں بہت ہی میرے لیے ماڈل بنتے ہیں اور میں جن کی سیرت سے دیتا ہوں رہنمائی، وہ میرا امیر سنت کی ذات ہے، پیر و مرشد کی ذات. میں نے دیکھا ہے کہ کہیں آپ مطلب کہ پہنچے، اور پہنچنے میں بھی اگر آپ مطلب وقت آگے پیچھے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ ایک عمر بھی ہے اور طبعی آزار بھی ہوتے ہیں، ایشوز بھی ہوتے ہیں. آپ وضاحتیں کرتے ہیں، فلاں کام وضاحت کریں گے، فلاں ہوا تو وضاحت کریں گے، یہ ہوا تو وضاحت کریں گے. بھائی اچھا کبھی بولتے اتنی وضاحت کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر غور کریں تو وضاحت کی ضرورت ہے. کہ کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اپنی کردار میں ایسی کھڑکی کھلی نہیں رکھنی چاہیے جس سے لوگ تمہارے اندر جھانک کر برائی تلاش کر لیں. اور دوسری ایک جگہ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی تھی، اپنا سینہ دوسروں کے لیے پاک رکھنا ہے نا، اس طرح دوسروں کے سینے کو اپنے لیے بھی پاک رکھو. جس طرح بدگمانی سے بچنا ضروری ہے نا، اس طرح اس کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے جس سے لوگ تمہارے بارے میں بدگمانی کریں. تو یوں اگر ہم کردار کو دیکھتے ہیں تو گھر میں، گھر کے باہر، اب گھر میں مطلب کہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے تو اب بولے کہ یار اگلے کو کیا ضرورت ہے، اب آرام سے بات کریں بھائی جی. اب چیخ کر باتیں کریں گے اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، سنیں گے اور پھر اس کو کامنٹ کریں گے، اگرچہ نہیں کرنا چاہیے مگر کریں گے. آپ کو لگتا نہیں کہ آپ ان باتوں سے بہت ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں اور زندگی کو بہت ریسٹرکٹڈ بنا رہے ہیں؟ جتنی چیزیں آپ پیچھے سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ آپ ریسٹرکشنز بہت لگا رہے ہیں؟ ریسٹرکشن نہیں لگا رہا، یہ دنیا میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے کردار کو صاف رکھنے کے لیے، یعنی آپ جس طرح آپ اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے کتنی ریسٹرکشن لگاتے ہیں. تو پتہ پیسہ تو آنے جانی شے ہے، لیکن ایک بار آج عزت چلی جاتی ہے نا، دوبارہ اس کو لوٹانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپائے، آخرت میں بھی چھپائے، اور اسی نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. لیکن حقیقت ہے میرے پیارے سے بھائی، بعض اوقات انسان کے وہ کام ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ توبہ کر کے ہو سکتا ہے ولی تو بن جائے گا مگر لوگ اس کو معاف نہیں کرتے. لوگوں کا دماغ بڑا عجیب ہوتا ہے. خیر وہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کی اس ذلت کو کب عزتوں میں بدل دے، اور وہ قادر مطلق ہے کس کی عزت کو ذلت میں بدل دے. راتوں رات بندے کو عزت بھی مل جاتی ہے، راتوں رات بندے کو ذلت بھی مل جاتی ہے. بندے کو ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا چاہیے جن سے اس کے کردار پر انگلی اٹھے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنے کردار کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے، اپنے کردار کے ذریعے مسلمان کیا. آپ مجھے کردار کی آپ بات کریں، میرے آقا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگی، کیچڑ تھی، کسی کے دیوار پر چھینٹے گرے کیچڑ کے. اب آپ اس کی دیوار پر کھڑے ہوئے ہیں، اب سوچ رہے ہیں اب کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، اور اگر رہنے دیتا ہوں تو دیوار خراب رہتی ہے. اب اسی غور و فکر میں آپ مصروف ہیں. ایسے میں جس کا گھر تھا وہ آ جاتا ہے، وہ غیر مسلم تھا، اس نے امام اعظم سے قرضہ لیا تھا،
اس کو ایک امام اعظم قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں، وہ آ کر اپنی عذر پیش کرنے لگا، معذرتیں کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ اب اس کا کیا کروں، کہ آپ کی دیوار پر کیچڑ لگ گئی ہے، اب کیچڑ صاف کرتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، اور نہیں کرتا ہوں تو دیوار گندی رہتی ہے، تو اب کیا کروں؟ اور وہ دیکھ کر حیران کہ یہ مسلمانوں کے امام، میں سمجھا قرضہ وصول کرنے کے لیے ہیں، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ اب آپ کا کردار دیکھیے، اب یہاں صرف کردار کی بات ہے نا، حقوق العباد، کردار کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کردار کا اثر دیکھیے دل پر کیا ہوا، کہ وہ کہتا ہے کہ امام دیوار کا کیچڑ بعد میں صاف کیجیے گا، پہلے میں اندر کا کیچڑ صاف کریں، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب سوچئے ہمارے بزرگوں کے کردار دیکھیے، حضرت باید بستامی علیہ رحمہ کا چراغ پڑوسی کے گھر میں جاتا جو غیر مسلم تھا، اس کا بچہ اندھیرے میں روتا تھا، اور آپ اپنا چراغ بیچتے تھے کہ تاکہ وہ بچہ جو اندھیرے میں رو رہا ہے وہ اجالے میں چپ ہو جائے گا۔ اس کے ماں باپ نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ مسلمانوں کے بڑے ہیں، ان کے گھر کی روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہے اور ہمارا بچہ چپ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ جس ایمان کا نور رکھتے ہیں وہ ایمان کا نور ہی نام لے لیں، مطلب وہ ایمان کے نور سے ہم بھی اپنے آپ کو منور کر لیں۔ وہ آپ کا کردار دے کر مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے کردار، ہمارے لیے تو کردار کی بات ہو رہی ہے، مطلب کہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو کردار ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے، یہ کردار ہونا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خود کو پیش کیا، اور جس طرح آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبا جبا، کسی کا اٹھ کر سوال کرنا اور آپ کا واضح کرنا، اس پوری روایت کو میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تھا کہ میری بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر یہ کلام کرتے ہیں کہ آپ کا جبہ لمبا تھا، کیسے ہوا، کپڑا کہاں سے آیا، پھر آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، وہ وضاحتیں کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اس طرح جبہ لمبا ہوا۔ اس کے بعد وہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہتے ہیں جی اب فرمائیے، اب سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے، کردار بہت میٹر کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا، شہرت دی ہے، تو اس کی ایک کاسٹ ہے، شہرت کی ایک کاسٹ ہے۔ آپ کو جو اسٹیٹس ملے، اس کی کاسٹ ہے جو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو بہت سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں جس کے کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے کہ عام آدمی کر، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے مقام اور اسٹیٹس دیا ہوا ہے، آپ کو ایک عزت، اس کی کاسٹ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ کئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ نے نہیں کی ہوتی اور آپ کے بارے میں چل پڑتی ہے، پھر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، کاسٹ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ چیزیں یہ اپنی قیمت مانگتی ہیں، اور عام آدمی کو بھی اس معاملے میں غور کرنا چاہیے اور اپنی کردار کی حفاظت کی اس کو سوچ رکھنی چاہیے۔ اسپیشلی میری بچیاں، اسلامی بہنیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کردار پر بات آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جب میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں گھر کی ایک بات، گھریلو جو ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے ایک جگہ پر ایک منظر دیکھے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں کہیں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس نے کیمرہ کھولا ہوا ہے، اور کیمرے میں وہ اب مطلب اتنا تک کہ کیمرہ کھول کر وہ مووی بنا سکتا ہے اور امیج لے سکتا ہے، وہ میں نے دیکھا۔ اچھا، اب چونکہ کئی موبائل ایسے جن میں سیم میں ہی نیٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ جو یہ کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس کو سینڈ بھی کر دے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ نہ کرے آپ کے بچے یا آپ کی بچی نے کوئی، اب اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ یہ مووی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، وہ تو دیکھ رہا ہے میرے امی ابو کے موبائل میں اتنی ساری تصویریں، اتنی ساری امیجز ہیں، اتنی ساری ویڈیوز ہیں، اس کو یہ تو کرا ہوا ہے، تو صحیح ہے، اگر غلط ہوتا تو اس کو یہ تو تمیز نہیں ہے نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی فوٹو دینی ہے نہیں دینی، کون سی امیج دینی، اس کو اب وہ اس کا ابھی وہ لیول نہیں ہے، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں مووی بنتی ہے، میری بنتی ہے، بچے کو میری بنتی ہے، میں جو بھی کرتا ہوں اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، گروپس میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے، تو وہ آپ کی مووی بنا کر گروپ میں ڈال دے گا، یا آپ کی مووی بنا کر وائرل کر دے گا، جو کو پیج پر ہی دے دے گا تو پھر گئے۔ اب ہم وضاحتیں کرتے رہے ہیں، خدا نہ خاصا کس کی امی کی کس انداز پر
ویڈیو امیج آ جائے، کس کے باپ کی کس انداز میں، کسی کی بہن کی کس انداز میں ویڈیو امیج آ جائے، کبھی آپ نے سوچا یہ کتنا بڑا آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں وہ دے دیا ہے؟ اچھا میں باقاعدہ میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں بچے، جب بیٹھا تھا وہاں بولنے کی گنجائش تھی تو وہ ہاں میں نے کہا اب یہ دیکھیے اس سے مووی بنائی ہے، تصویر لی ہے بچے نے، بچے نے مووی لی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ نہ کرے کہ بٹن دب گیا وائرل ہو گیا، اچھا خدا نہ خواستہ بچے کی ہاتھ سے وہی چیز وائرل ہو گئی جو آپ نے اپنے موبائل میں تو رکھی ہے مگر آپ کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں، کوئی آڈیو ہی آپ کی بچے کے ہاتھ سے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کہیں فارورڈ ہو گئی، سوچا ہے آپ نے کر کیا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز چلی جائے۔ اچھا اب آپ بات میں مصروف ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے نے کال لگا دی کسی کو اور آپ کی ساری باتیں جاری ہیں، پھر کیا کریں گے؟ یعنی یہ وہ چیزیں جو آپ کے کردار کو بری طرح ڈیمیج کر سکتی ہیں، یہ لیکیج ہے، جیسے پانی کے ٹینک کے اندر کا لیکیج ہو تو پانی کہاں سے ٹکے گا؟ یہ لیکیج ہے۔ اپنے موبائل میں اول تو وہ چیز ہی نہ رکھیں، میری تو درخواست یہی ہوگی آپ سے، اپنے موبائل کو آپ کی موبائل چوری ہو جاتے ہیں، موبائل گم ہو جاتے ہیں، موبائل میں ایسی کوئی چیز ہو ہی نہ، آپ بولیں گے سیو کرنا ہے تو میرا اس میں درخواست یہ ہے کہ سیو ہی کرنا ہے تو آپ ای میل میں سیو کریں۔ موبائل خدا نہ کہتا کہ چلا گیا ہے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے تو آپ کی گیلری میں جا کر کوئی آپ کی امیجز تو نہیں کھول لے گا، بولے پاسورڈ ہے، موبائل کا پاسورڈ کھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ اب تو بلاک بھی ہو جاتا تو بلاک بھی کھل جاتے ہیں، چور کی 14 نظریں۔ تو یہ جو چیزیں ہم جو کر رہے ہیں، ہم یہ ٹیکنالوجی کو یوز تو کر رہے ہیں مگر اس کے ذریعے پہنچنے والے نقصانات، اچھا بعض اوقات میری نالج کے مطابق اگر میں غلط نہیں ہوں تو کئی اپلیکیشنز اور سافٹ ویئر ایسے ہیں جو آپ سے ایکسس مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایکسس دے دیتے ہیں کہ وہ ہم آپ کی گیلری میں اور آپ کے اس کے اندر ٹانگ جھانک کر سکیں، یہ ہم نے دیا ہے ان کو، وہ آپ اس پر کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کو ایکسس آفیشیلی دیا ہے، کیونکہ وہ جتنی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز آئی ہوئی لکھی ہوئی ہم تو نیچے ایگریڈ دباتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ایگری وہ کس چیز کو ایگری کر رہے ہو بھیا؟ اللہ کر کے کہ اللہ میں تو پھر جو لاؤ ہو جائے گا نا وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو باتیں میں نے آپ کو درخواست کی ہیں، اب اچھا اب بچیاں خود اپنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہی ہیں، اپنی فوٹو بنا کر ڈال رہی ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں میں اپنی بچیوں سے، مدنی بیٹیوں سے، اپنی اسلامی بہنوں سے، خواتین وغیرہ سب سے درخواست کرتا ہوں زیادہ نازک ہیں آپ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بچیوں کو شیشی فرماتے ہیں، کانچ کی شیشی ہے، ٹھوکر سے ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ پھک سے آگ لگ جیسے ماچس کو پھک سے آگ لگ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ آپ کو زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اور اس موبائل سے آپ نے پڑھا ہوگا کیپ ڈسٹینس، فاصلہ رکھیے، موبائل کے ساتھ آپ کیپ ڈسٹینس، موبائل سے فاصلہ رکھیے۔ انتہائی ضرورت کے وقت گھر کے مرد حضرات کے لیے یا جو بھی ہے، میں اسلام بہنوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اس سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو زیادہ فائدہ ہے، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ اب میں درخواست ہی کر سکتا ہوں، اپنی سوچ کو آپ مسلط کہاں کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو میری درخواست یہی ہے، تو اپنے کردار کو بچانے کے لیے ہم کو سوچنا ہے، جس طرح آپ اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں کہ کوئی چور نہ آ جائے، تو اپنے کردار کو بھی اس طرح بند رکھیں کہ کوئی اندر میں جھانک کر آپ کی کوئی چیز چورا کر نہ لے جائے۔ بہت احتیاط کرنی ہے بولنے میں، میسیجز کے اندر، امیجز کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر، فلاں کے اندر، فلاں کے اندر، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ پھر اپنا آپ گیٹ اپ دیکھیں، آپ اپنی اسٹیٹس دیکھیں، آپ اپنی پوزیشن دیکھیں، آپ سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا ورڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا جملہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، آپس کی مشاورت کا ہی سلسلہ تھا، تو ایک اسلامی بھائی نے ایک ورڈ یوز کیا، اس کو باقاعدہ میں نے لوگوں کا ریئیکشن دیکھا، وہ اس اسلامی بھائی سے یہ ورڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یار یہ ایک بازاری ورڈ تھا، کہ وہ یہ ورڈ نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ ایک تو آدمی کو مطلب پتہ نہیں ہوتا اور آدمی بول دیتا ہے ورڈ، انگلش کا ہو یا کوئی ایسا ہو، اس کی اپنی لینگویج نہیں ہے تو یار آپ یہ ورڈ بول دیں، مگر وہ ورڈ بالکل ایک واضح ورڈ ہے، وہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ یار یہ ورڈ بولے گا، وہ بعض اوقات آدمی بول دیتا ہے۔ اچھا 4 آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ورڈ تو فلاں فلم کا تھا، فلاں ڈرامے کا تھا، فلاں اس کا تھا، تو پھر وہ بھی پکڑا جاتا ہے کہ یار لگتا ہے دیکھتا تو نہیں ہے، کیا کرتا ہے۔ نعت خوانوں کو عموماً ہم
درخواست کرتے ہیں کہ گانوں کی طرزوں سے بچیں. اس میں کیا تہمت لگتی ہے نا کہ خدا نہ خاصا گانا سنتا ونتا تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے سنا نہ ہو اور اس کو اس کی طرز ہی ڈائریکٹ مل گئی اور اس طرز کو ہی لے کر چل رہا ہو, اور سننے والا بھی جھوم رہا ہے, بولنے والا بھی جھوم رہا ہے, اور سامنے والا سوچ رہا ہے کہ بھائی یار اس دونوں کو کیا ہو گیا ہے. تو بعض اوقات لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نعت خان یہ پڑھ رہا ہے اس نے وہ گانا, اس کو پتہ ہو کہ گانے کی طرز ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ طرز گانے کی ہے تو میری نعت خانوں سے یہی درخواست ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے, اور یہ ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ اس طرز سے خود کو بچائیں, نہ کریں. تو یوں بہت ساری چیزیں, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر ہم اس کو لے کر چلیں آئی تھنک کہ اگر ہم اس کو کورس لینا بھی شروع کریں نا, تو کردار کو بچانا, کردار کو درست رکھنا, اور اپنے کردار کو تہمت سے بچانا, باتوں سے بچانا, اور انگلی سے بچانا, یعنی ایسے لباس کو بھی منع کیا گیا جس پر تم پر انگلی سے اشارہ کیا جائے نا. تو یہ پورا بہت گہرا ٹاپک ہے. کردار خود کریکٹر, اچھا پوری دنیا میں کریکٹر بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے, کریکٹر بلڈنگ پر ورکشاپ ہو رہے ہیں, کریکٹر بلڈنگ پر موٹیویشن اسپیچز ہو رہی ہیں, کریکٹر بلڈنگ پر بکس لکھی جا رہی ہیں. یہ جتنی کریکٹر بلڈنگ پر کام ہو رہا ہے, اگر یہ صرف ایک کردار مبارک کو پڑھ لینا, سارے کردار سنور جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک کردار کو پڑھنا ہے, وہ کردار پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. انہوں نے جس طرح ہمیں کرنے کو حکم فرمایا ہم کریں, جن چیزوں سے بچنے کو حکم فرما بچیں, انشاءاللہ تعالی کردار مدینہ مدینہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا جی, جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. چاہے رنگت دیکھی جائے, چاہے الفاظ دیکھے جائیں, چاہے تعلیمات دیکھی جائیں, زمانے کو روشن بھی کیا ہے اور ایسا بنایا ہے کہ جو اس کو اپنائے گا وہ با عزت بن جائے گا, یعنی عزت دار بنے گا, اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا جائے گا. عزت ہے ہی وہی, سبحان اللہ, عزت ہے ہی وہی. اسلام و دین کی تعلیمات میں ہی عزت ہے. جو ان سے پھرا وہ مطلب وہ خود ہی اپنی عزت کو اس نے خود ہی داؤ پر لگا دیا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے, ہمیں مہلت ملتی ہے, ہمیں موقع مل رہا ہے, اور ہمارے کردار پر سمجھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر ہے, اور عیب چھپے ہوئے ہیں. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. تیرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اس میں خاص ان اسلامی بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ جنہیں اللہ نے عزت دی ہے, مقام دیا ہے, مذہبی پہچان ہے, عاشقان رسول سے میں درخواست کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے سفید چادر پر چھوٹا سا بھی کالا نشان جو ہے نا دور سے نظر آتا ہے, لہذا یہ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسی, میں ایک دفعہ امیر سنت کو یہ پریکٹیکل کرتے دیکھا کہ آپ نے جب کھڑے ہو کر پانی پیا تو دیکھنے والوں کو بھی آپ نے کہا کہ یہ زمزم ہے, میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں. آپ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پئیں گے, کہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے, اور آپ سنتوں کے داعی ہیں, سنتوں پر عمل کرنے کی آپ بہت زبردست دعوت دیتے ہیں. لیکن چونکہ زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا چاہیے,
لہٰذا آپ جب کھڑے ہو کے زمزم شریف پی رہے تھے تو آپ نے باقاعدہ یہ وضاحت کی کہ میں زمزم شریف پی رہا ہوں. یہ پریکٹیکل چیز ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک پھسلن سی تھی, ایک بچہ کودتا ہوا جا رہا تھا. وہ تو بچے ہوتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلو, پھسل جاؤ گے. بچہ ہوتا ہے. بچے نے بڑی عمدہ بات کی کہ کہا امام آپ سنبھلیے گا, میں پھسلا تو میں پھسلا, آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. تو یہ جو مطلب یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, اس میں گھر کے بھی بڑے ہوتے ہیں, والد ہوتے ہیں, والدہ ہوتی ہیں, دادا ہوتے ہیں, نانا ہوتے ہیں, نانی ہوتی ہے, یعنی گھر کے بھی بڑے ہوتے ہیں. ان کا مزاج بھی لاؤبالی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فیملی میں بھی گریڈنگ ہوتی ہے. جیسے لوگ نا جاب کرتے, گورنمنٹ جاب میں آج 19 گریڈ کے 20 گریڈ کے, تو جو جتنے گریڈ بڑھتے اتنی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. آج آپ لڑکے ہیں نا, کل آپ شوہر بنیں گے. آج بیٹے ہیں, کل شوہر بنیں گے. شوہر کے بعد والد بنیں گے. والد کے بعد آپ سسر بنتے ہیں, نانا بنتے ہیں, دادا بنتے ہیں. بھائی پوری ایک جیسے جیسے آپ کی یہ فیملی ریلیشن یا یہ فیملی کا جو ایک رشتہ ہے اس کی آپ کی گریڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کا اسٹیٹس بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور فیملی میں آپ ایک مطلب کہ ایک مقام پر, ایک بڑے مقام پر فائز ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو اور ہم کو اپنی اس مقام کا احساس ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے مطابق بات ہو, اس کے مطابق کام ہو, اس کے مطابق اپنا کردار ہونا چاہیے. کیونکہ وہ بڑا نوٹس کیا جاتا ہے کہ یار جب یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا حرج ہے کرنے میں, کیونکہ یہ شے مل جاتی ہے نا, لوگ پھر بے باک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس کو بہت یہ بھی سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں ایک اور پوائنٹ بھی دینا چاہ رہا ہوں, اس کو بھی کلیئر ہونا ضروری ہے. اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھ رہے ہیں جس کی ایک ریلیجیس شناخت ہے یا وہ اچھی باتیں کرتا ہے, اس کو ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جو درست نہیں ہے, جو اس کو نہیں کرنا چاہیے, تو کیا اس کام کو دلیل بنا کر مجھے غلط کام کرنے کی اجازت ملے گی, یا مجھے وہی ایگزامپل سیٹ کرنے کی اجازت ملے گی؟ کبھی بھی اس طرح ہوتا نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. یہ بلکہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور یقیناً اس کو کبھی دلیل نہیں بنایا جائے گا. لیکن اب اصل میں بعضوں کی طبیعت میں ہی خرابی ہوتی ہے, مزاج میں خرابی ہوتی ہے. ان کو سمجھے کہ ایک بیس چاہیے ہوتی ہے کسی غلط کام کے کرنے کی. کبھی آپ کو مجھے کہے گا میں نے فلاں کو کرتے دیکھا تھا, جبکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ یہ کام درست نہیں ہے. اگر اس نے بھی کیا ہے, غلط ہی کیا ہے, لیکن چونکہ اس کو اپنی غلطی کے لیے کوئی دلیل چاہیے تھی, ڈھال چاہیے, تو اس نے وہ غلط ڈھال لے لی. مگر وہ ڈھال کیا تھی, کاغذ کے ڈھال تھوڑی کوئی ڈھال ہوتی ہے, وہ تو پھٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ڈھال تھوڑی ہوتی ہے. لیکن جو ہم نے تو اسٹارٹ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار مبارک, سیرت مبارک سے لیا ہے, اور اس میں ہمارے لیے میسیج ہے. ہم کسی کے بھی کردار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ارشادات کی ایک روشنی ہے جس میں ہم مطلب کہ ان چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں, اور وہاں ہمارے سامنے وہ چیزیں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ہمارا جو اصل معیار ہے وہ تو قرآن و حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہمارے لیے ماڈل بنایا. کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. اہل بیت کو ماڈل بنایا کہ میں اپنے بعد اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو یہ ہمارے لیے یہ سارے مطلب کہ چیزیں ہیں, قرآن ہے, اہل بیت ہے, حدیث ہے, سیرت صحابہ ہے, سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس پہ اگر بندہ غور کرے تو اس کی زندگی کے لیے اس کو فیصلے کرنا اور صحیح و غلط کی تمیز کرنا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. درست فرمایا آپ. لیکن اب نفس ہی ہمارا شریر ہو اور نفس ہی شرارت چاہتا ہو, نفس ہی خرابیاں چاہتا ہو, تو پھر اسی طرح کی بھی چیزیں بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اس پر حدیث پاک بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے, خوشخبری ہے ان کے لیے جسے اللہ تعالی نے خیر کی چابی اور شر کے لیے تالا بنایا ہے, اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے شر کی چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا ہے. بندہ یہ غور کرے اپنے آپ پر کہ ہماری طرف سے کیا خیر جا رہا ہے کہ شر جا رہا ہے. بس یہ تعلیمات ہوں پراپر. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتی ہے, تو بڑا پرابلم ہے نا وہ تربیت کا ہے. اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت درست ہونا, اور یہ دونوں ملا دی جائیں, جو سر دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے.
بندہ دوائی لے پرہیز نہ کرے تو اس کے دوائی کا اس کو اثر نہیں ہوگا. تعلیم کے ساتھ تربیت ایسی ہے جیسے دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے. صرف دوائی لیتا رہے پرہیز نہ کرے تو دوائی بھی اثر نہیں کرتی, دوائی کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. اب آپ کا گلا خراب ہے, ڈاکٹر نے آپ کو دوائی تو دے دی, اور دوائی بھی آپ کو 250-500 ملی گرام کی دی ہے, جناب گلا صحیح ہو جائے گا, اور اب آپ دوائی تو کھا رہے ہیں, ٹھنڈی بوتل بھی پی رہے ہیں, مرچ مسالے بھی کھا رہے ہیں, جو آئس کریم بھی کھا رہے ہیں, جو منع ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایسے ایسا ایک بات بتائیں, یہ تھوڑی دوسری بات ہو جائے گی, لیکن یہ بھی بتا ہی دیں, سنا ہے کہ ٹھنڈ کے موسم میں آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, آپ اتفاق کریں گے؟ آئس کریم کھانے کا تو اپنا مزہ ہے, چاہے ٹھنڈ میں کھائیں یا گرمی میں کھائیں, آئس کریم کے ایک اپنا لطف ہے, لیکن آئس کریم کو ہم شوگر بم ہی کہتے ہیں. بچیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ پرہیز, تو میں پرہیز کے تعلق سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ دوائی لیں اور پرہیز نہ کریں تو ڈیفینیٹلی یہ دوائی جو ہے نا اس کا ریئیکشن ہوگا. اور پھر آپ بھلے لا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی تو لے رہا ہوں, گلا صحیح نہیں ہو رہا, تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے ابھی اور بھی دے دیتا ہوں, لے لو اور دوائیاں. مگر اب جو پرہیز کرنی ہے وہ تو تعلیم کے ساتھ تربیت اتنی ہی ضروری ہے, بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنی ضروری دوائی کے ساتھ پرہیز ہے. بلکہ بعض اوقات انسان اگر دوائی نہ لے اور صرف پرہیز کر لینا تب بھی علاج ہو جاتا ہے. یعنی یہ تجربے کی بات ہے کہ دوائی کے ساتھ پرہیز نہ ہو تو دوائی کا اثر نہیں ہو پڑتا, لیکن اگر دوائی نہ لے اور صرف پرہیز بھی کر لینا تو سم ٹائم بغیر دوائی کے پرہیز ہی اس کو شفا دے دیتی ہے. تو تربیت اتنی ضروری جتنی پرہیز ضروری ہے, کہ تعلیم بعض اوقات نہ بھی ہو, اگر تربیت صحیح ہے نا تو بندہ کئی تعلیمی یافتہ لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے. پرہیز بہت ضروری ہے, اسی طرح تربیت بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمد مصطفیٰ ہوئی, روشن زمانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ